بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج سبق نمبر 111 ہے اور آج ہم کتاب الحجر کو شروع کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس چھوٹے بچے کو آپ اگر 5 سال سے چھوٹا ہوتا ہے تو پھر تو وہ اس کو کسی بھی چیز کے خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے نہیں بھیجا جاتا۔ عام طور پر 2 سال کا 3 سال کا بچہ تو بات بھی نہیں کر سکتا اچھی طریقے سے۔ البتہ یہ کہ 5 سال سے اوپر کا بچہ ہو جس کو اتنا پتہ تو چلے کہ کچھ چیز بیچتے ہوئے کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں یا کچھ چیز دینی پڑتی ہے، پیسے لینے پڑتے ہیں، یا خریدتے وقت کچھ رقم دینی پڑتی ہے اور کچھ چیز لینی پڑتی ہے، یعنی اس چیز کا اس کو پتہ ہے، تو پھر بھی بعض مرتبہ وہ دھوکے میں پڑ سکتا ہے یا اس کو کوئی اور دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو شریعت یہ نہیں چاہتی کہ کوئی آدمی اس طریقے سے کوئی اپنے بچے کو بھیجے اور اس کو کوئی دھوکہ دے دے، یا یہ ہے کہ وہ گھر کا کوئی چیز بچہ اٹھا کر کسی کے اوپر فروخت کر دے، یا گھر سے کوئی رقم لے کر کوئی بہت بھاری رقم لے لے اور اس سے کوئی سستی چیز خرید کر لے کر آ جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ تو اس لیے شریعت کہتی ہے کہ اس بچے کے اوپر جب تک کہ یہ ایک خاص مدت ہے یا بالغ ہونے سے پہلے تک اس کے ولی جو ہے وہ اس کے اوپر نگران ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر یہ بچہ کسی قسم کا اس طرح کا کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غلام ہے اور غلام جو ہے وہ مولا کی اجازت اس کو نہیں ہے، مولا کی طرف سے کوئی آپ بزنس کرے یا کوئی کاروبار کرے، تو لہٰذا مولا کی اجازت کے بغیر اگر وہ غلام جا کر کوئی مولا کے مال میں کوئی تصرف کر لیتے، کوئی خرید و فروخت کر لیتے یا کچھ بھی کر لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ نقصان پہنچا دے وہ مولا کو۔ اس لیے شریعت نے اس پر بھی پابندی لگانی ہے کہ بھئی آپ نے کوئی بھی تصرف اس طرح کا نہیں کرنا، لین دین نہیں کرنا۔ اور پاگل ہوتا ہے آدمی، کبھی مجنون ہوتا ہے، تو مجنون اٹھا کر اپنے کسی گھر کی بہت بڑی کوئی چیز کو سستے داموں بیچ دے، یا یہ کہ بہت بڑے داموں جو ہے وہ کوئی سستی چیز خرید لے یا اس کو کوئی دھوکہ دے دے، تو شریعت چاہتی ہے کہ بھئی اس طرح کے لوگوں کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ تو اس کو کہتے ہیں حجر پابندی کو کہتے ہیں اور منع کو کہتے ہیں۔ تو پتھر بھی اس کو بھی حجر کہتے ہیں، اس لیے کہ پتھر جو ہوتا ہے وہ بھی منع کرتا ہے کسی چیز کو اپنے اوپر اثر کرنے کو، کیونکہ اس کو اتنا جلدی پتھر کو نہیں توڑا جاتا، منع کرتا ہے کہ وہ کوئی چیز اس پہ اثر کرے۔ تو آج ہم یہ کتاب الحجر پڑھ رہے ہیں، اسی لیے اس کتاب کا نام بھی کتاب الحجر ہی رکھا گیا ہے اسی مناسبت سے۔ تو یہ پورا کتاب الحجر جو ہوگا اس میں ہم کل 5 چیزوں کے اوپر بحث کر رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسباب الحجر، یعنی پابندی اگر ہم کسی انسان کے اوپر لگائیں گے، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاشی ضروریات لگائی ہیں، اس کے ساتھ پیٹ لگایا ہے، تو کیوں ہم کسی انسان پر پابندی لگائیں، تو یا اس کے اوپر یہ پابندی ہو کہ اس کے ساتھ کوئی تصرف نہ کرے، کوئی لین دین نہ کرے، تو کیوں لگائیں گے؟ تو کچھ سبب تو ہونا چاہیے نا، تو اس لیے اسباب بیان کیے جائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر ہوگا حکم، کہ جب یہ اسباب ہوں گے تو پھر یہ حکم پایا جائے گا کہ ان کے تصرفات پہ، ان کے لین دین پہ پابندی ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے سفیہ کے بارے میں۔ سفیہ کہتے ہیں وہ آدمی جو بیوقوف ہو، فضول خرچ ہو اور اپنے مال کے اندر جو ہے وہ فضول خرچی کرنے والا ہو، تو اس کے مال، اس کو مال دیں یا نہ دیں، اس کا مال اس سے لے لے کوئی اس کا ولی ہو، تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اور چوتھے نمبر پر ہوگا جی علامات البلوغ۔ ظاہر ہے کہ جو اسباب ہیں پابندی کے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ بچہ چھوٹا ہو تو وہ نہیں کر سکتا، اس پہ پابندی ہوتی ہے، تصرف اس میں اگر کوئی اس کو دھوکہ نہ دے کوئی، تو اس لیے نہیں کر سکتا۔ تو بالغ کب ہوگا وہ بچہ، تو بلوغت کی پھر علامات ذکر کرنی ہوں گی۔ 5ویں نمبر پر ہوگا مفلس، یعنی جو آدمی دیوالیہ ہو جائے اور اس کے اوپر قرضوں کا بوجھ آ جائے اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو قرضہ اتارنے کے لیے، تو کیا کریں گے؟ تو اس لیے اس کا حکم بھی آخر میں پھر بیان کیا جائے گا۔ تو یہ کل 5 چیزیں اس پورے باب کے اندر ہوں گی۔ تو یہ ہے جی کتاب الحجر۔
اور بیت اللہ شریف کے ساتھ ہی جو حتیم ہے جہاں پہ ایک احاطے کے اندر جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے تو اس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے. وہ حتیم اس کو بھی حجر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ چھوڑ دی تھی قریش نے کہ ان کے پاس جو حلال مال تھا تو اس حلال مال سے جتنا انہوں نے تعمیر کیا قبلہ تو بنیادیں جو پہلی والی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو اس میں سے کچھ جگہ بچ گئی اور انہوں نے کہا کہ چونکہ اب ہمارے پاس حلال مال نہیں ہے لہٰذا اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دو. تو حجر اس کو بھی کہتے ہیں چونکہ اس کی تعمیر روک دی گئی تھی, اس کے اوپر پابندی اس وجہ سے لگ گئی تھی تو اس لیے اس کا نام بھی حجر ہی ہے. تو حجر کا معنی ہم نے سمجھ میں آ گیا کہ روکنا, اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ بن گئی کہ تصرفات سے لین دین سے روکنا کسی کو اس طور پر کہ کوئی دوسرا اس کے قائم مقام ہو کر اس کے وہ تصرفات کر رہا ہو. تو جس طریقے سے شروع میں ہم نے تمہید باندھی تھی اور تمہید کے اندر ہم نے گفتگو کی تھی کہ کبھی بچے کے اوپر پابندی لگے گی, پاگل کے اوپر لگے گی اور غلام کے اوپر لگے گی, تو اسی سے ہی آپ کو پتہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو پابندی ہم تصرفات کے اوپر لگائیں گے تو یہ 3 قسم کے اسباب ہیں. اس کے 3 اسباب ہوں گے یا ان میں سے کوئی ایک سبب ہوگا تو ہم پابندی لگائیں گے لین دین کے اوپر, اور اگر نہیں ہوں گے اس میں سے کوئی ایک سبب تو پھر پابندی نہیں ہے. لہٰذا الاسباب الموجبۃ للحجر ثلاثۃ, لہٰذا وہ اسباب جو ثابت کرتے ہیں للحجری پابندی کو یعنی تصرفات سے روکنے کو, وہ 3 ہیں. الصغر, ایک تو یہ کہ بچپنا, ایک تو بچپن میں وہ ہوتا ہے کہ جو بالکل 5 سال سے بھی چھوٹا بچہ ہو یا بالکل ایسا چھوٹا بچہ جس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بھئی روپے دیے جاتے ہیں اور بدلے میں کوئی چیز لی جاتی ہے, وہ کوئی چیز بھی لے رہا ہے, ٹافی بھی لے رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیسے دیتے ہوئے بھی رو رہا ہے کہ مجھ سے پیسے کیوں لے جا رہے ہیں, تو سمجھ جائیں کہ یہ بچہ ابھی تک یہ عاقل نہیں ہوا. اور ایسا بچہ کہ جو اتنی بات کو تو سمجھتا ہے کہ کچھ چیز دی جاتی ہے اور کچھ لی جاتی ہے لین دین میں, تو اتنا اگر سمجھتے ہیں تو یہ وہ بچہ مراد ہے کہ اس بچے پہ پابندی ہے. بالکل چھوٹے بچے پہ تو پابندی ہی پابندی ہے. یہ وہ بچہ کہ جو سمجھتا ہو کہ کچھ دیا جاتا ہے اور کچھ لیا جاتا ہے, اس کو یہاں پہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اس کے اوپر تصرفات کے اوپر پابندی ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو بھی کوئی دھوکہ دے دے, نقصان دے دے, تو جب تک یہ بالغ نہیں ہوا تو ولی کی اجازت کے بغیر یہ تصرفات نہیں کر سکے گا. والرق, اور دوسرا ہے جی رقیت. رقیت کا معنی ہے کہ غلام. ظاہر ہے کہ غلام تو باقی تو بالغ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن غلام کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ آقا کا مال ہے وہ خود بھی اور اس کے ہاتھ میں بھی جو کچھ ہے وہ آقا کا مال ہے. تو جب تک مولا نے اس کو بزنس کرنے کی اجازت نہیں دی تو اگر وہ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مولا کا نقصان پہنچا لے, تو اس لیے مولا کی اجازت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا. تیسرا سبب ہے الجنون, پاگل. ایسا آدمی ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے پاگل ہی ہے, کبھی اس کو افاقہ ہی نہیں ہوتا, تو وہ پاگل آدمی اگر کوئی تصرف کرے گا تو ظاہر ہے وہ اپنے مال کو ہی ضائع کرے گا, نقصان ہی پہنچائے گا اپنے آپ کو. تو اس لیے شریعت کہتی ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگا دو, کسی اور صحیح تندرست اس کے رشتہ دار کو اس کے اوپر ولی بنا دو تاکہ وہ اس کی ان ساری چیزوں کو دیکھتا رہے. تو یہ 3 اسباب ہیں جو پابندی کو ثابت کرتے ہیں, اور یہ 3 اسباب کی وجہ سے شریعت ان 3 لوگوں کے اوپر پابندی لگاتی ہے. اور آگے بیوقوف اور مفلس کے احکامات آئیں گے تو وہ انشاءاللہ وہ اس کے بعد ہوں گے, جب پہلے ہم یہ ان تینوں کے احکامات کو تفصیل کے ساتھ ذکر کر لیں گے. تو یہ جو 3 اسباب ہیں تو یہ 3 اسباب اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے, یعنی بالاتفاق یہ ہیں, ائمہ کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آگے جو آئیں گے جو پابندی کے اسباب ہیں جیسے کہ سفاہت ہے یعنی بیوقوف ہونا یا یہ ہے کہ مفلس ہونا, تو اس میں پھر کچھ اختلاف ائمہ کا ہوگا, انشاءاللہ اس میں ہم مفتبی قول بھی ذکر کر دیں گے. ولا يجوز تصرف الصغیر, لہٰذا اب یہاں سے باقاعدہ ہر ایک کا الگ الگ حکم بھی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. صغیر یعنی وہ بچہ جو عقل تو اس کا ہے لیکن عقل کامل نہیں ہے ابھی, تو اس بچے کو جس کا ہم نے ابھی ذکر کر بھی دیا, یعنی جس کو کم از کم اتنا پتہ تو چلتا ہو نا کہ کچھ چیز دے کر کچھ چیز لی جاتی ہے, تو اس طرح کا بچہ مراد ہے. تو ولا يجوز تصرف الصغیر, لہذا نابالغ ہونے کی حالت میں, بالغ ہونے سے پہلے جو عمر ہوتی ہے یعنی 5 سال کے بعد تقریباً اور 15 سال سے نیچے اس کا تصرف جائز نہیں ہے, الا باذن ولیہ, مگر اپنے ولی کی اجازت کے ساتھ. ولی اجازت دے گا. ذرا تصرف بھی ان کا 3 قسم کا ہوگا, وہ تصرف کون سا ہوگا وہ ابھی ہم ذکر بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. تو وہ تصرف 3 قسم کا ہوتا ہے,
ایک تو یہ ہوگا جس میں نفع ہی نفع ہوگا، دوسرا وہ ہوگا کہ جس میں نقصان ہی نقصان ہوگا، تیسرا جو ہوگا وہ بین ہوگا کہ نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو نفع والا ہے وہ تو چلو نافذ ہو جائے گا، جو نقصان والا ہے وہ تو بالکل نافذ نہیں ہوگا، اور جس میں نفع اور نقصان دونوں برابر ہیں تو اس میں پھر ولی کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ ولا يجوز تصرف العبد، اور غلام کا جو تصرف ہے وہ بھی جائز نہیں ہے الا باذن سیدہ، سوائے اس کے ولی کی اجازت کے۔ یہاں ولی کی اجازت ہو، ولی دیکھ لے گا کہ اگر کہیں مجھے نفع ہے، میرے غلام نے یہ تصرف کیا ہے، تو پھر ولی کی اجازت ہو جائے گی اور نافذ ہو جائے گا۔ اور اب رہ گیا مجنون، تو مجنون کے بارے میں کہتے ہیں کہ ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله، وہ مجنون کہ جس کے عقل کے اوپر غلبہ آگے ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، اور وہ بالکل اس کو افاقہ کسی حالت میں بھی نہیں ہوتا، وہ ہر وقت ہی وہ جنون کی حالت میں رہتا ہے، تو اس کا تصرف جائز نہیں ہے بحال، کسی بھی صورت میں، کیونکہ یہ نقصان کرے گا، کبھی بھی اس کو افاقہ ہوتا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر افاقے والا ہے کہ کبھی اس کو افاقہ ہوتا ہے، کبھی کبھار اس کو جنون ہوتا ہے، تو پھر اس کا افاقے کی حالت میں، صحت کی حالت میں کیا ہوا تصرف درست ہو جائے گا، اور جنون کی حالت میں کیا ہوا تصرف درست نہیں ہوگا۔ ومن باع من هؤلاء شيئا، اگر ان میں سے ہاؤلائی، ظاہر ہے کہ ہاؤلائی کا جمع ہے، اور پیچھے جو ذکر ہوا ہے وہ تین کا تو ہوا ہے، لیکن تین میں سے مجنون کا تو فرما دیا کہ کسی حال میں بھی تصرف درست نہیں۔ اب رہ گئے پیچھے تصرف العبد، غلام رہ گیا اور بچہ رہ گیا، صغیر رہ گیا، یعنی صغیر اور غلام، تو ان دونوں کی طرف تو ہما ضمیر راجع ہونے چاہیے، تو ہاؤلائی کیوں راجع کی؟ تو ایک قول تو یہ کہ بھئی فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، تو اس میں اس آیت کے اندر جو ہے وہ ضمیر جو ہے وہ تثنیہ کی طرف، جمع کی ضمیر جو ہے وہ راجع کی گئی، اخوتن جہاں پہ جمع ہے لیکن ہے مراد دو بھائی ہوتے ہیں، تو اس لیے اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ ہم وہ مجنون مراد لے لیں جس کے عقل کے اوپر کبھی غلبہ ہوتا ہے اور کبھی اس کو افاقہ ہوتا ہے، صحت ملتی ہے، تو کل ملا کر پھر یہ تین ہو جائیں گے، لہذا ہاؤلائی کی ضمیر ان تینوں کی طرف راجع کرنا درست ہوا۔ فرمایا کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک، یعنی مجنون جو افاقے کی حالت میں ہو، اور باقی غلام اور صغیر اگر کوئی چیز بیچ دیں، اب اشترا ہو یا خرید لیں، وہو یعقل البیع، یعنی ان تینوں میں سے ہر ایک اس حالت میں ہو کہ وہ بے کو سمجھتے بھی ہوں کہ بے کسے کہتے ہیں، یعنی کوئی چیز دے کر کوئی چیز لی جاتی ہے، اس چیز کو سمجھتے بھی ہوں، ویقصدہ، اور بے کا قصد بھی کرتے ہوں، یعنی یہ احتراز ہے اس سے کہ وہ یعنی مذاق نہ کر رہے ہوں، یا یہ کہ کبھی کبھار مجنون ہے تو اس کو بے کا قصد ہی نہیں ہوتا، بالکل چھوٹا بچہ ہے 3 سال کا 2 سال کا، اٹھا کر کسی چیز کسی کو دے رہا ہے تو وہ بھی تو بے کا قصد بھی نہیں ہوتا، تو بے کا قصد بھی کرتے ہوں اور بے کو سمجھتے بھی ہوں، یہ دونوں شرطیں اس لیے لگائی ہیں۔ تو لہٰذا اگر کر دیا تو بات وہی پچھلے والی کو دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ فالولی بالخیار، لہٰذا ان کے ولی کو اختیار ہوگا، ان شاء اجازہ اذا کان فیہ مصلحۃ، اگر اس میں کوئی مصلحت ہو تو، اذا کان فیہ مصلحۃ، اگر اس میں کوئی مصلحت ہو تو پھر وہ اجازت دے دے کہ ہاں ٹھیک ہے اس میں نفع ہے میرا، تو وہ نافذ کر دے، وہ انشاء، اور چاہے تو فسخ کر دے، اگر اس کو پتہ چلے کہ بھئی یہ تو انہوں نے ٹھیک نہیں کیا تو اس کو فسخ بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، اب یہاں سے آگے یہ بات بیان کریں گے کہ یہ جو ہم ان کے تصرفات پر، لین دین پر پابندی لگا رہے ہیں 3 اسباب کی وجہ سے، یہ پابندی کس طرح کی ہے، کس چیز میں پابندی لگے گی؟ کیونکہ 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا اس انسان سے، ایک تو جو زبان سے، قول سے کچھ معاملات کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ طلاق دینا، اعتاق آزاد کرنا، کسی کا مال کا اپنے اوپر اقرار کرنا، یا یہ کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو زبان سے، بے شرابی زبان سے ایجاب و قبول ہو رہا ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں زبان سے کی جاتی ہیں، قولاً کی جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں فعلاً کی جاتی ہیں کہ وہ بولتے تو نہیں ہیں، پاگل بولتا نہیں ہے، مثلاً بچہ ہے وہ اس نے قول سے تو کچھ نہیں کیا لیکن اٹھایا پسٹل اور کسی کو فائر کر دیا، یا کسی کو زخمی کر دیا، یا کسی کو بالکل جان سے مار دیا، تو یہ اس طرح کے جو تصرفات ہوں گے ان کو فعلی تصرفات کہا جاتا ہے۔ تو پابندی کس پر لگائیں گے؟ ظاہر ہے کہ پابندی اس پر لگائیں گے کہ جس کو آگے کوئی روکا جا سکے، لہٰذا ان کا قول جو ہے، قول اگر زبان سے نکل جائے تو آگے نافذ ہونا یا نہ ہونا وہ شریعت نے اس کا مدار رکھا ہے کہ شریعت کے نزدیک کون سا قول ان کا نافذ ہوگا، کون سا قول نافذ نہیں ہوگا، تو شریعت اس پہ پابندی تو لگا سکتی ہے ان کے قول پر، کہ ان کے قول پر پابندی ہے کہ یہ جو قول بولیں گے آزاد کرنے کا اپنے غلام کو، یا طلاق دینے کا بیوی کو، یا یہ کہ بے شرع کرنے کا قول، تو یہ قول ان کا نافذ نہیں ہوگا،
اس میں شریعت تو ایسا کر سکتی ہے، لیکن ان کے فعل کے اوپر کیسے پابندی لگائیں گے ہم؟ ظاہر فعل تو حسن آگے پایا جا رہا ہوتا ہے، قول کے اندر تو ایک وہ منہ سے بول دیا، آگے پھر نافذ ہونے یا نہ ہونے میں شریعت کو اختیار ہے کہ وہ ان کو نافذ کرے یا نہ کرے، لیکن فعل ایسی چیز ہے کہ اس کے نافذ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی، وہ حسن آگے نافذ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے پسٹل اٹھایا، کسی پہ فائر کھول دیا، اس کو قتل کر دیا، تو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی اس کے فعل پر پابندی ہے، لہٰذا ان کے اوپر کچھ لازم نہیں ہوگا؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حسن پایا گیا آگے، ہم پابندی لگائیں یا نہ لگائیں ہماری پابندی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، انہوں نے وہ کام کر دیا ہے، لہٰذا اس صورت میں ان کے فعل پر پابندی نہیں ہے۔ اگر فعلاً کوئی کام کریں گے تو اس کی جنایت ان کو دینی ہوگی۔ ہاں، اگر کسی کو قتل کر دی تو بدلے میں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ شبہ ہے کہ بھئی پاگل ہے، شبہ ہے کہ چھوٹا ہے، شبہ ہے کہ غلام ہے، اس وجہ سے غلام کے اوپر قصاص آئے گا یا نہیں آئے گا وہ آگے انشاءاللہ آئے گا، لیکن باقی جو ہے پاگل ہے تو اس کے اوپر آپ نہیں کر سکتے۔ تو ہاں، شبہات کی وجہ سے جو چیز ہوتی ہے تو وہ تو ان سے ساقط ہو جائے گی، البتہ دیت ان کے اوپر آئے گی، جرمانہ ان کے اوپر آئے گا، جنایت کی جو عرش ہے وہ ان کے اوپر آئے گی۔ وجہ یہ ہے کہ فعل کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے ان کے، لہٰذا فعل اگر کریں گے تو اس کا سزا اور ان کا جرمانہ ولی کو بھگتنا ہوگا، اور قول جو کریں گے تو شریعت قول کو نافذ نہیں کرے گی، ان کی جو پابندی ہے وہ قول پر ہے۔ یہ بات یہاں سے آگے بیان ہو رہی ہے۔ فَهَذِهِ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةُ، یہ جو تین معانی یعنی تین اسباب بیان کر دی ہیں، صغر اور غلامی اور جنون، کہ اس کی وجہ سے پابندی لگتی ہے، تو یہ جو تین اسباب ہیں یہ پابندی کو ثابت کرتے ہیں، توجب الحجرہ، پابندی کو ثابت کرتے ہیں، فی الاقوالی، ان کے اقوال کے اندر، دون الافعالی، نہ کہ ان کے افعال کے اندر۔ لہٰذا اقوال پر پابندی ہے کہ اس کو ہم نافذ کریں یا نہ کریں وہ ہمارے اختیار میں ہے، لیکن ان کا فعل ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی فعل کریں گے تو اس پر پابندی نہیں ہے۔ مطلب کیا کہ اس کا جرمانہ اور اس کا جو سزا ہوگی وہ ان کے اوپر لاگو ہوگی۔ وَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ، یہاں پہ اسی مسئلے کے اوپر کچھ تفریحات لے کر آئے گا کہ جہاں تک بچے اور پاگل کی بات ہے، لا تصح عقودہما، غلام کو تھوڑا الگ کر دی کیونکہ غلام کے معاملات جو قولی ہیں اور فعلی ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے ان دو سے، یعنی بچے اور مجنون سے، نابالغ اور مجنون سے تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے اس کو الگ ذکر کریں گے۔ لہٰذا نابالغ اور مجنون کا عقد کرنا درست نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عقد قولی ہے، وہ منہ سے جتنا بھی کہیں کہ میں نے بیچ دیا، شریعت اس کے قول کا اعتبار نہیں کرے گی، پابندی ہے بھائی۔ ولا اقرارہما، ان کا اپنے اوپر کسی کا مال کا اقرار کرنا یہ بھی نافذ نہیں ہوگی کیونکہ یہ بھی قولی ہے۔ ولا یقع طلاقہما، اور ان کی طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ یہ بھی قولی ہے۔ ولا اعتاقہما، ان کا غلام کو آزاد کرنا، آزادی نافذ نہیں ہوگی کیونکہ یہ بھی قولی ہے، شریعت نے اس کا اعتبار ہی نہیں کیا۔ فَإِنْ أَتْلَفَ شَيْئًا، یہ آ گیا فعلی جی، لہٰذا اگر وہ کسی چیز کو تلف کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، شیئن لزمہما ضمانہ، تو اس کا ضمان ان کے اوپر بہرحال آئے گا، کیونکہ اس پر پابندی تو نہیں ہے، نہ اور نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ حسن آگے پایا جا رہا ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْعَبْدُ، جہاں تک غلام کی بات ہے، فَأَقْوَالُهُ نَافِذَةٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، اس کے اقوال میں یہ تفصیل ہے کہ اس کے اقوال اس کے اپنے حق میں نافذ ہوں گے، البتہ نافذ کس میں نہیں ہوں گے، کس حالت میں اس کے اقوال پر پابندی ہے؟ غیر نافذۃ فی حق مولاہ، اس کے مولا کے حق میں اس کے اقوال پر پابندی ہے، ادھر نافذ نہیں ہوں گے۔ مولا کے لیے اقرار کر لیتا ہے، مولا کے مال کو اٹھا کر کسی کے اوپر فروخت کر رہا ہے تو یہ نافذ نہیں ہوں گے، باقی اس کے اپنے بارے میں جتنے بھی اقوال ہوں گے وہ نافذ ہوں گے۔ آگے دیکھیں مثال آ رہی ہے کہ فَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ، اگر وہ مال کا اقرار کرتا ہے، لَزِمَهُ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ، اس کے اوپر وہ مال لازم ہوگا لیکن آزاد ہونے کے بعد۔ کہتے ہیں کہ میرے اوپر فلاں آدمی کا 1,00,000 روپے ہے، تو یہ جو 1,00,000 روپے ہے اس کے اوپر، تو یہ اقرار اس نے کیا، تو اگر ابھی اس اقرار کو دیکھیں، یہ اس کے اپنے نفس کے بارے میں یہ اقرار ہے، لہٰذا نافذ تو ہوگا لیکن آزادی کی بات، کیونکہ ابھی نافذ کریں گے تو مولا کا پیسہ جائے گا، اس لیے ابھی نافذ نہیں کریں گے، لازم تو ہوگا اس کے اپنے حق میں لیکن آزادی کی بات۔ ولم یلزمہ، فی الحال لازم نہیں ہوگا مولا کی وجہ سے۔ وَإِنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ، دیکھیں یہ بھی اپنے نفس کے لیے، تو لہٰذا نفس کے اندر تو اس کے اقوال نافذ ہوں گے۔ حد کا اقرار کرتا ہے کہ بھئی میں نے شراب پی ہے لہٰذا مجھے حد لگائی جائے، یا میں نے قتل کیا ہے، میں نے زنا کیا مجھے اس کی حد لگائی جائے۔ او قصاصاً، یا قصاص کا کرتا ہے کہ بھئی میں نے قتل کر لیا لہٰذا مجھے بھی بدلے میں قتل کیا جائے، اس کا اقرار کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے اپنے حق میں ہے کیونکہ اپنی ذات سے متعلق ہے۔ اس کا جو نفس ہے وہ تو یعنی بحیثیت ایک انسان، بحیثیت ایک آدمی، یہ تو آزاد ہے، غلام نہیں ہے، بحیثیت مال ہونے کے یہ ایک غلام ہے کسی کا، لہٰذا اپنی ذات کے اوپر جو اقرار کرے تو وہ اقرار نافذ ہوگا اور فی الحال نافذ ہوگا، لزمہ فی الحال،
فی الحال نافذ ہوگا کہ اس کی جان جا رہی ہے. اس میں مولا کا کیا نقصان ہوگا کہ ہم اس پہ تہمت لگائیں کہ اپنے مولا کو نقصان پہنچا رہا ہے, خود اپنی جان دے رہا ہے, لہٰذا اس میں تہمت بھی اس پر کوئی بھی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ آزاد ہے, اس لیے فرمایا گا کہ وہ فی الحال ہی نافذ ہوگا. اگرچہ ضمن میں مولا کا نقصان تو ہو رہا ہے لیکن قصداً نہیں ہو رہا, قصداً وہ اپنی جان دے رہا ہے کہ بھئی میرے اوپر قصاص لاگو ہے, مجھ سے قصاص لیا جائے. وینفذ طلاقہ, طلاق اس کی نافذ ہو جائے گی کیونکہ یہ بھی اپنے حق میں تصرف کرنا ہے اور یہ قول اس کا نافذ ہوگا اپنے حق میں. ولا یقع طلاق مولہ علی امرأتہ, لیکن اس کے مولا کی طلاق اس کی بیوی پر نافذ نہیں ہوگی کیونکہ طلاق شوہر دے سکتا ہے, لہٰذا مولا جو ہے وہ شوہر نہیں ہے, لہٰذا وہ مولا جو ہے وہ غلام کی بیوی پر طلاق نافذ نہیں کر سکتا. تو یہاں تک یہ تینوں اسباب کے ساتھ یہ جو تفصیل تھی یہ مکمل ہو گئی, اور خلاصہ یہ ہوا کہ صغر نابالغ ہونا اور اس طریقے سے غلام ہونا اور اس طریقے سے پاگل ہونا, ان تینوں کی وجہ سے انسان کے تصرف پر پابندی لگا دیتی ہے شریعت, تاکہ اس کا نقصان نہ ہو, اس کا مال ضائع نہ ہو. ولی اگر اجازت دے دے تو نافذ ہوگا ورنہ نافذ نہیں ہوگا. اقوال پر پابندی ہے, افعال پر کوئی پابندی نہیں ہے. اقوال اگر کریں گے تو نافذ ہی ہم نہیں کریں گے, افعال اگر کریں گے تو وہ تو حسن خود بخود نافذ ہو رہے ہوتے ہیں, لہٰذا اس کی دیت اور اس کی طرف سے کوئی جو سزا ہوتی ہے وہ ان پر لاگو ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.